منبر نور پر جلوہ بار علماء ذوی الاحترام مداح خیر الانام حاضرین بزم پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو شروع کرنے سے قبل ایک گزارش کروں گا، جتنے حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے تشریف لے آئے تاکہ بعد میں آنے والے حضرات کو تکلیف نہ ہو۔ اگر تکلیف نہ ہو تو اٹھ کر کے آگے آ جائیے، اس لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس کا یہی انداز ہوا کرتا تھا کہ پہلے صحابہ کرام آگے کی جگہ پر کیا کرتے تھے، تب جا کے پیچھے کی جگہ پر ہوتی تھی۔ اس لیے گزارش ہے آگے آ کے تشریف رکھیں، آگے آ جائیے، اور جن حضرات کے سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہیں وہ رومال رکھ لیں، اور اگر رومال بھی نہ لائے ہو تو آئندہ ایسے محفلوں میں آتے وقت اس محفل پاک کا عدم ملحوظ خاطر ضرور رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِينِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى إِلَى دِينِ الْحَقِّ الْمَتِينِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته الطاهرين أجمعين، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔ وقال تعالی فی مقام آخر ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایمان، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آپ حضرات ان رباعیات پر آمین کہتے رہیں، اگرچہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی اس لیے کہ فارسی زبان میں ہیں، لیکن یہ بزرگان دین کی بارگاہ میں استغاثہ ہے۔ اپنی آرزوؤں کو، اپنی نیک تمناؤں کو اپنے دل میں رکھیں اور ان بزرگان دین کی بارگاہ میں استغاثہ کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی محفل پاک کی برکت سے وہ دعائیں جو بزرگان دین کے توسل سے کی جاتی ہیں ضرور مقبول اور مسعود ہوگی۔ اے اشرف زمانہ زمانہ اے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما، یک نظر کن سوئے ما، یک نظر کن سوئے ما۔ قادریم نارئیا غوث اعظم میزنم،
قادریم نارئیا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم قادریم نارئیا غوث اعظم می زنم دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالم می زنم اور دعا کرے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں کوئی دل کا چہچہا بلبلے اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ ایہ حضرات، عرض معروف سے قبل انتہائی ادب و احترام کے ساتھ جی لگا کر بارگاہ رسالت میں آپ سرکار دو عالم نور مجسم شہنشاہ آدم و بنی آدم روح روان عالم انسان عین وجود دلیل کعبہ مقصود کاشف سر مکنون خازن علم مخزون اقامت حدود و احکام تعدیل ارکان اسلام امام جماعت انبیاء مقتدائے زمرہ اتقیاء قاضی مسند حکومت مفتی دین و ملت قبلہ اصحاب صدق و صفا کعبہ ارباب علم و حیا وارث علوم اولین مورث کمالات آخرین مدلول حروف مقطعات منشأ فضائل و کمالات منزل نصوص قطعیہ صاحب آیات بینہ حجت حق الیقین تفسیر قرآن مبین تصحیح علوم متقدمین سند انبیاء و مرسلین حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں زندہ دلی کے ساتھ زندہ نبی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھے زندہ دلی کے ساتھ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم تمام حضرات اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہمارے نبی جس طرح اپنی حیات میں زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے صبح قیامت تک زندہ رہیں گے، اس لیے زندہ نبی پر زندہ دلی کے ساتھ درود پڑھیں اور لوگوں کے عقیدے ہوں گے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ۔ ایسے لوگوں کے عقیدے جن کے ہیں تو وہ تو مردہ ہے ہی ہے، مگر اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آپ گھبرائے نہیں کہ ہم سجان گڑھ کی سرزمین پر بیٹھ کر اس مدینے کے تاجدار کو پکاریں گے، وہ ہماری پکار کو یہاں سے کیسے سنیں گے؟ یہ ان بدعقیدوں کی بدبولیاں ہیں کہ ہم یہاں سے پکارتے ہیں وہاں وہ کیسے سنتے ہیں۔ آپ کو ان کی باتوں پر نہیں جانا ہے، بلکہ اگر آپ کو کسی کی بات پر جانا ہے تو آمنہ کے لال کی بات پر جانا ہے۔ خود انہی سے پوچھو اور عرض کرو حضور ہم آپ کی بارگاہ میں فریادیں کرتے ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں استغاثے کرتے ہیں، ہماری فریادیں آپ کی بارگاہ میں کہاں تک مقبول ہے، ہماری فریادیں آپ کی بارگاہ تک کہاں تک پہنچتی ہے۔ ایسے لوگوں کا علاج کرنے کے لیے صحابہ کرام نے ربی پاک صاحب الولاک کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا۔ اس روایت پاک کو جو میں پڑھنے جا رہا ہوں حضرت علامہ عبد الرحمن جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلائل الخیرات شریف کے خطبے کے اندر نقل فرمایا ہے، اور آنے والے صبح قیامت تک کے بد
عقیدوں کو جواب دیا ہے کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، ایسے لوگوں کے برے عقیدے کو فاش کرنے کے لیے ان صحابہ کرام کی نظر 14ویں صدی پر بھی تھی کہ کچھ ایسے ناگفتگی لوگ پیدا ہوں گے کہ جن کی زبانیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اس طرح کھلے گی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا بھی انکار کریں گے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کا بھی انکار کریں گے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا بھی انکار کریں گے۔ لیکن الحمدللہ ہم اور آپ جس اہل سنت و جماعت کے ماننے والے ہیں اور جس امام اہل سنت کی پیروی کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنے دور کے جملہ مسلمانوں کی عقیدے کی حفاظت کی ہے اور اپنا قلم اٹھایا ہے تو ایسا قلم اٹھایا ہے کہ آج بھی وہابیت، دیوبندیت، نجدیت سر پٹک پٹک کر رو رہی ہے، مگر امام احمد رضا کے قلم کا جواب کوئی دے نہیں پا رہا ہے۔ اور بریلی کے تاجدار نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ حضور کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں سنو، اگرچہ میرے ہاتھ میں وہ تلوار رہی ہے مگر احمد رضا کا قلم بھی مثل خنجر بولتا ہے۔ کل کے رضا ہے خنجر خوکار برقبار، کل کے رضا ہے خنجر خوکار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منع نشر کرے۔ تم نے زبانیں کس کی شان میں کھولی ہے؟ اس نبی کی شان میں زبانیں کھولتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ اور آج یہ 14ویں صدی کا یہ بدعقیدہ اپنی مسند پر بیٹھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر حملہ کر کے حضور کے مراتب کو گھٹانے کی بات کرتا ہے۔ ارے تو نے قرآن پاک اگر پڑھا ہے تو پھر سمجھا کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے فرما دیا اور ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا، علماء کرام تشریف فرما ہے، اللہ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا، اے محبوب ہم نے بلند کر دیا، اللہ فرما رہا محبوب ہم نے بلند کر دیا۔ اب زمانے میں کس کی مجال ہے کہ مصطفیٰ کے کریم کے ذکر کو مٹا دے؟ تو گھٹائے کہ کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب رب قدیر نے مصطفیٰ کریم کا مقام بلند کر دیا ہے۔ اب زمانے والے لاکھ توہین کرے، لاکھ تحذیر الناس چھاپے، لاکھ براہین قادیہ چھاپے، لاکھ فتاوی رشیدیہ چھاپے، لاکھ تقویۃ الایمان چھاپے، لیکن ان کے چھاپنے سے مصطفیٰ کریم کا مقام نہ کم ہوا ہے، نہ آج کم ہوا ہے، نہ صبح قیامت تک کم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک نے ہمیں ذہن دیا ہے، ہمیں عقیدہ دیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند بھی کیا ہے اور آپ کی آنے والی ہر گھڑی، ہر آنے والا لمحہ آپ کے ذکر کو ہم بلند کرتے چلے جائیں گے۔ تو نبی پاک کے ذکر کو دنیا دار بلند نہیں کر رہا ہے، یہ فیس بک اور یہ واٹس ایپ کے ذریعے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو پھیلایا نہیں جا رہا ہے، بلکہ رب قدیر نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا ہے۔ آج 1450 صدیاں گزر چکی ہے مگر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہم اہل غلام کے درمیان ایسے ہی ہے جیسے صحابہ کرام کے درمیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت تھی۔ صحابہ کرام کا بھی عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اختیار عطا فرمایا ہے، پاور عطا فرمایا ہے۔ اب سنیں روایت عرض کرتا ہوں، نبی پاک صاحب الاولاد تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا جھرمٹ لگا ہوا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، قیلا لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارأیت صلاۃ المصلین علیک ممن غاب عنک ومن یأتی بعدک ما حالہما عندک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم آپ کے غلام آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ پر درود پاک کے خراج پیش کرتے ہیں، آپ ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہمارا درود سنتے بھی ہیں، مگر حضور کچھ لوگ وہ ہیں جو اسلام کا دامن آپ کے ہاتھ میں تھام کر چلے گئے ہیں اور دنیا کی دوسری بستی میں بستے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو صبح قیامت تک آتے رہیں گے، قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، ما حالہما عندک، آقا ان کا کیا حال ہے؟ آپ تو ہمارا درود سن رہے ہیں مگر جو لوگ یہاں مجلس میں موجود نہیں ہے، جو صبح قیامت تک آتے رہیں گے، ان کا آپ درود سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ صحابہ کرام نے سوال کیا، آنے والے صبح قیامت تک کے لوگوں کو جواب دے دیا۔ اب سنیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کون کون محبت کرتے، ذرا ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھائے، حضور سے کون محبت کرتا ہے؟
اس لیے کہ یہ پیغام محبت کرنے والوں سے ہے. یہ بھیڑ کے اندر آ کر پھنس گیا اور سنیوں کے درمیان کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ کے کھڑا کر لیا اور مصطفیٰ جان رحمت پڑھ رہا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ جواب نہیں ہے بلکہ یہ خوشخبری اہل بخت کے لیے ہے. یہ خوشخبری مصطفیٰ کریم سے دلی محبت کرنے والوں کے لیے ہے. اس لیے کہ جب صحابہ نے عرض کر دیا تھا ارأیت صلاۃ المصلین علیک ممن غاب عنک ومن یأتی بعدک ما حالہم عندک، تو سنو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فقال اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفهم. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صبح قیامت تک جو مجھ سے محبت کرے گا اور میری محبت میں سرشار ہو کر مجھ پر درود پاک پڑے گا تو میں اس کا درود فقط سنوں گا ہی نہیں بلکہ اس کو پہچانوں گا. ان تنہا کی آواز پورے مجمع پہ بھاری بھاری بہر کیف. تو میرے آقا نے محبت کرنے والوں کو پیغام دیا اور فرما دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. میرے آقا فرماتے ہیں فقال اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفهم. جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کا درود سنتا بھی ہوں، اس کو پہچانتا بھی ہوں. الحمدللہ یہ ہمارا خوش بختی ہے اور ہماری فیروز بختی ہے کہ ہماری پہچان ہر دن نبی پاک کی بارگاہ میں ہوتی ہے. لوگ دنیا داروں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، سر ڈھک کے جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کے جاتے ہیں، لیکن وہ دنیا داروں کی ملاقاتوں پر فخر کرتے ہیں. ارے سنیو، فخر تو تمہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے دنیا جس کے لیے بنائی ہے ہر دن تمہاری ملاقات تمہارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوتی ہے، ہر دن تمہارا تذکرہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوتا ہے. اس لیے کہ جب کوئی سنی درود پڑھتا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے کہ وہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ کریم کی شان تو یہ ہے کوئی کہیں سے پکارے مگر آقا کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کو وہ اختیار دیا ہے، وہ طاقت دی ہے، وہ قوت دی ہے اور وہ حیات بخشی ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آنے والی صبح قیامت تک جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارے گا آپ اس کی پکار کو سنیں گے. اور ایسے بدعقیدوں کو جواب دینے کے لیے ایک اور روایت عرض کر دیتا ہوں تاکہ انہی کی کتاب سے ان کی قوم پہ ایک تماشا مارا جائے. یہ روایت جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس روایت کو ابن قیم نے جلائل الافہام کے اندر نقل کیا ہے. اور ابن قیم ہے کون؟ ان وہابیوں کا سرگنا ہے، ان دیوبندیوں کا سرگنا ہے. ہماری نہیں مانتے ہو، بریلی کے تاجدار کے نہیں مانتے ہو تو اپنے امام کی مانو. وہ اپنی کتاب جلائل الافہام کے اندر کیا لکھتا ہے؟ اسی طرح کا ایک سوال ہوا تھا تو وہ کہتا ہے، روایت لکھتا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ کریم نے زمین پر حرام کر دیا ہے، زمین کے اندر اب یہ مجال نہیں ہے وہ مصطفیٰ کریم کے جسم کو کھا لے، انبیاء کرام کے جسم کو کھا لے. رب قدیر نے انبیاء کرام کو قبروں کے اندر بھی زندہ رکھا ہے اور ان کو قبر میں رزق بھی دیا جاتا ہے. ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، اپنے گرو گھنٹالوں کی باتوں پر عمل کر لو، ان کی کتابوں کو چھان کر دیکھ لو جو وہ روایتیں لکھ رہے ہیں. اور اگر اپنا ایمان اور عقیدہ بچا کر چل گیا چاہتے ہو تو پھر آؤ بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں اور عرض کرو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. کہ رستے میں جا بجا تھانے والے اور وہ عقیدہ رکھو جو بریلی کے تاجدار کا عقیدہ ہے. بریلی کے تاجدار کا عقیدہ کیا ہے؟ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جا. کیا بات ہے، سب کی نظر ادھر ہی ہو گئی. روڈ ہے، ہر کوئی آئے گا جائے گا تو صرف پورا رخ ادھر ہی کر لوں گے تو ایسے ممبروں کا پھر کیا فائدہ؟ چلتے پھرتے گفتگو کر لی جائے.
تاکہ سب کی نظر ادھر ہی ہو جائے. یاد رکھیں آپ بیٹھے کہاں ہیں؟ ایسی مقدس محفل پاک کے اندر بیٹھے ہیں جس محفل پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کو بھیج رکھا ہے، اور فرشتوں نے آ کر یہاں سے اپنے پروں سے پوری محفل پاک کو ڈھانک لیا ہے، اور اسی رحمت و انوار تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہے. اور یاد رکھیں جو ادھر ادھر پھر رہے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا، اگر ان فرشتوں کی رحمتوں کی بارش میں نہانا چاہتے ہو تو اس محفل گاہ کے اندر آ جاؤ، اس محفل پاک کے اندر آ جاؤ، اس لیے کہ اس محفل پاک کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں بھی ہوگا. فرشتے عرض کریں گے مولا کچھ لوگوں کو دیکھا شراب میں مبتلا تھے، کچھ لوگوں کو دیکھا بازار گناہ کا گرم کر رہے تھے، کچھ لوگوں کو دیکھا جوا کھیلنے میں مشغول تھے، مگر کچھ بندے ایسے بھی ہمیں ملے جو تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے محبوب کو یاد کر رہے تھے، تیرے محبوب بندوں کو یاد کر رہے تھے. تو اللہ رب العزت پوچھے گا فرشتوں مانگ کیا رہے تھے، طلب کیا کر رہے تھے، کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ تو فرشتے عرض کریں گے مولا اس محفل میں تیرا ذکر کر کے، تیرے محبوب پاک کا ذکر کر کے، تیرے محبوب بندے کا ذکر کر کے تیری رضا چاہ رہے تھے، تیری بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ چاہ رہے تھے. تو اللہ فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ جتنے لوگ وہاں موجود تھے تمام کی مغفرت کر دو، جتنے لوگ وہاں موجود ہیں. تو اس لیے گزارش کروں گا ایسے محفل پاک کا ادب رکھو جہاں پر فرشتے حاضر ہوتے ہو، فرشتے جہاں تشریف لاتے ہو. ایسے محفل پاک کے اندر اگر آیا کرو تو خوب اچھی طرح سے غسل کر کے، نہیں تو وضو کر کے ادب و احترام کے ساتھ اسلامی لبادہ پہن کر آیا کرو، اس لیے کہ یہ دنیا داروں کی محفل نہیں ہے بلکہ مدینے کے تاجدار کی محفل ہے. اور الحمدللہ ہم غلاموں کی شان یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وہ ایسے غلام ہیں، وہ ایسے ہم پیروکار ہیں کہ اللہ نے ہمیں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے، آپ کے لیے آئیڈیل ہے. اگر آپ کسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو آمینہ کے لال کو فالو کرو، اگر آپ کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہو تو آمینہ کے لال کو اپنا آئیڈیل بناؤ. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کی ذات کو ایسا بنایا ہے، ایسا بنایا ہے کہ اگر غریب آپ کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتا ہے وہ بھی آئیڈیل بنا سکتا ہے، متوسط درجے کا اگر آپ کو آئیڈیل بنانا چاہتا ہے وہ بھی اپنا آئیڈیل بنا سکتا ہے. اگر مالدار کوٹی میں رہنے والا مصطفیٰ کریم کی غلامی کرنا چاہے تو وہ بھی مصطفیٰ کریم کی غلامی کر کے مصطفیٰ کریم کو اپنا آئیڈیل بنا سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا ہے جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرُ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان بن ثابت کون ہے؟ یہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کے نعت خواہ ہے. آج لوگ کہتے ہیں نعت خوانی بہت چلتی ہے، نعت خوانی کا رواج الگ الگ ہو گیا ہے. آپ کو میں کہنا چاہوں گا اگر نعت خوانی مصطفیٰ کریم کے عشق میں ڈوب کر پڑی جائے تو پھر یہ کسی اور کی سنت نہیں، میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کی حضرت حسان بن ثابت کی سنت ہے. اگر نعت خوانی مصطفیٰ کریم کے عشق میں ڈوب کر پڑی جائے تو پھر اس کو لیے کسی اور کی دعائیں نہیں، خود میرے آقا علیہ السلام کی دعائیں ہیں. ادھر کافر میرے آقا علیہ السلام کی شان میں نازیبا کلمات بکتے تھے، اور یہاں حضرت رسول پاک علیہ السلام حضرت حسان کو منبر پر کھڑا کرتے تھے اور حضرت حسان بن ثابت میرے آقا علیہ السلام کا دفاع کیا کرتے تھے، جواب دیا کرتے تھے. اور پھر میرے آقا علیہ السلام کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح قدس کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت حسان کی مدد فرما. اور پھر یہی تک ہی رہی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی چادر مبارک حضرت حسان بن ثابت کو عطا فرماتے ہیں. پتہ چلا یہ نعت خوانی کوئی دنیا داروں کا دستور نہیں ہے، مدینے کے تاجدار کے وفاداروں کا دستور ہے، مصطفیٰ کریم کے غلاموں کا دستور ہے. اور مصطفیٰ کریم کے غلاموں کی شان کیا ہے؟ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے گئے. اب کھڑے ہو جائے ذرا سید آل رسول کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اولاد مولائے کائنات، اولاد غوث اعظم. بلند آواز سے نعرہ لگائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ادھر بیٹھے تشریف رکھیں. درود پاک پڑھ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی
یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انتظار نہ کریں، کرسیوں کو پر کر لیں. اب سید صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے، اور جس نعت خواں کی میں بات کر رہا تھا کہ جو مصطفیٰ کریم کے عشق میں چور ہو کر مصطفیٰ کریم کے عشق میں چور ہو کر جو نعت پڑھتا ہے، اس کی نعت خوانی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ دلوں کے اندر مصطفیٰ کا پیار پیدا کر دیتا ہے. ہاں، اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ نعت پاک پڑھتا ہے تو پھر مصطفیٰ کا عشق سینے میں اترتا چلا جاتا ہے. الحمدللہ بارگاہ تاج الشریعہ کے وہ مقبول شاعر اور پھر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے شاعر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور بڑی فیروز بختی اور خوش نصیبی کے ساتھ کہوں الحمدللہ نبی پاک کی شان ایک آل نبی سے سننے کو ملے گی. بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. ہاں، اس لیے کہ سبحان اللہ کہنے میں گھبرایا مت کرو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ وبحمدہ حطت لہ خطایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا کرتا ہے، الحمدللہ کہا کرتا ہے، تو پھر رب قدیر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے. مولا ہم تو گنہگار ہیں، شب و روز گناہ میں ملوث رہتے ہیں، ہمارے کتنے گناہ معاف ہوں گے؟ تو اس کا جواب بھی حدیث پاک کے آگے والے الفاظ ہمیں دے رہے ہیں. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زُبْدَةِ الْبَحْرِ. ارے غلاموں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو مائل بکرم، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلا ہے کسے کوئی رہنمائے منزل ہی نہیں. اللہ کی مقدس بارگاہ ہے، اگر ایک مانگو گے تو تمہیں 10 عطا فرمایا جائے گا، 10 مانگو گے اللہ کی بارگاہ سے تمہیں 100 دیا جائے گا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، اللہ کا مقدس قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا. اگر ایک نیکی کرو گے اس کے بدلے میں اللہ رب العزت تمہیں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. اور مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک سے بھی اس بات کی صراحت ہو جاتی ہے. بھائی آپ کو منع کر دیا ویڈیو مت کرو، ویڈیو ناجائز و حرام ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایسے محفل پاک کے اندر بھی آ کر آپ حرام کام میں ملوث ہو جاؤں گے تو پھر کہاں بچوں گے؟ یہ محفلیں سجانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے تاکہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچایا جائے، بتایا جائے. اور ایسی مقدس محفلوں میں آنے کے بعد میں بھی اگر ایسی حرام کاری ہوگی تو پھر کہاں بلائے، کہاں کس جگہ محفلیں سجائی جائیں. اس لیے گزارش ہے کہ ایسی ویڈیوگرافی جاندار کی ناجائز و حرام ہے، اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں. اور خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر جو ایسا رنگا ناچ ہوتا ہے کہ ایک بچی نے پوری زندگی پردہ کیا ہے سید صاحب قبلہ اور پوری زندگی حیا کے اندر گزاری ہے، مگر کیا ہوتا ہے شادی کا دن آتا ہے اور اپنی شان بچانے کے لیے، اپنی آن بچانے کے لیے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر بڑا کیمرہ نہیں منگایا تو لوگ کہیں گے دیکھو تھوڑا سا پیسہ اگر خرچ کر دیتا تو کیا ہو جاتا، بڑا ہال بھی بک کر لیا ہے، اچھے اچھے کھانوں کے انتظام بھی کر دیے ہیں، بڑے بڑے مہمانوں کو بھی بلا لیا ہے، تھوڑا سا اور خرچ کر کے اگر ویڈیوگرافر کو بلا لیتا تو کیا پیسے کے اندر کمی آ جاتی. اس بچی نے پوری زندگی رہ کر حضرت خاتون جنت کے نقش قدم پر گزاری ہے، اور آج ایسے اجنبی شخص کو بلایا جاتا ہے. بلکہ بعض لوگوں کو تو یہ دیکھا جاتا ہے، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے یہ پیشہ مسلمانوں کا نہیں کسی اور کا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو ویڈیوگرافر ہوتے ہیں. اب بچی نے پوری زندگی حضرت خاتون جنت کے نقش قدم پر گزاری ہے، مگر آج شادی کا دن ہے، اور شادی کا دن بھی کیسا دن ہے. سنے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں من تزوج قد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے نکاح کر لیا، میری طرف توجہ فرمائیے، ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ گفتگو میں کر رہا ہوں، دیدار آل رسول کا آپ کو کرنا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں من تزوج قد استکمل نصف الایمان، کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لیا. نکاح ایسی معزز چیز ہے، اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ اس نے اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لیا. فلیتق اللہ فی النصف الباقی. آقا آپ کی سنت کو ادا کیا تو اللہ نے اس کی برکت سے ہمارا آدھا ایمان محفوظ کر دیا ہے. اب آدھا کیسے کامل کرے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فلیتق اللہ فی النصف الباقی. اب آدھا ایمان مکمل کرنے کے لیے اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کرو، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو. جن چیزوں کو اللہ و رسول نے ناجائز و حرام قرار دیا ہے ان سے بچنے کی کوشش سے کرو. ایک طرف
تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے اور بڑے طور پر بڑے بڑے کارڈوں کے اندر چھپایا جا رہا ہے، النکاح من سنتی، کارڈ کے فرنٹ پیج پہ آتا ہے النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی۔ مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک لکھتے ہیں، کارڈ کے اوپر چھپاتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے سنت کو چھوڑا، جس نے میرے طریقے کو چھوڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور اس حدیث پاک کے الفاظ یہ ہے فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ایک طرف تو دعویٰ یہ ہے النکاح من سنتی، سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے، دوسری طرف جا کر دیکھو جس بچی نے پوری زندگی زینب پاک کا کردار ادا کیا ہے، حضرت خاتون جنت کے روش کو اپنایا ہے، حضرت بی بی نفیسہ کی روش پر چلی ہے، آج ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو اجنبی شخص ہے، آنے کے بعد میں کہتا ہے ذرا اس طرح بیٹھ جائیے، آپ کا فوٹو لیا جا رہا ہے، ذرا گھونگھٹ اس طرح کر لیجئے، آپ کا فوٹو لیا جا رہا ہے، ذرا پاؤں پھیلا کر بیٹھیے، آپ کا فوٹو لیا جا رہا ہے، ذرا گھونگھٹ اٹھا کر بیٹھیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اسلام کے شہزادوں اور اسلام کے ماننے والوں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اگر ذرہ برابر دل کے اندر ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہی پیغام دیا ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو دوسروں کے سامنے نیلام کر دو، اپنی بچیوں کو آپ ان کی بے حیائی کے لیے غیر لوگوں کو بلاؤ اور پیسہ دے کر اس کے سامنے اپنی بچی کو بے نقاب کر دو؟ کیا مصطفیٰ کریم کی تعلیمات آپ کو یہی کہتی ہے؟ ذرا بتاؤ مجھے، اگر نہیں کہتی ہے تو بتاؤ کیا اپنی بچیوں کی شادی کے اندر ویڈیوگرافر کو بلاؤں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ نہیں بلائیں گے؟ ہاں، جن لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھے وہ مجھے شک میں نہ ڈالیں، بلکہ یہ گواہی دیں کہ آج ہم نے مصطفیٰ کریم کا پیغام سنا، اور غلام کی شان یہ ہوتی ہے کہ اپنے آقا کے فرمان پر عمل کرے، غلام کی شان یہ ہوتی ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرے۔ اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے بڑے خاندان کے ہیں شان گھٹ جائے گی، عزت گھٹ جائے گی، نہیں نہیں، جو مصطفیٰ کریم کے قدموں میں آ کر زندگی گزارے گا پھر اس کی عزتیں گھٹے گی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرمائے گا، آخرت کے اندر بھی عزت کا تاج عطا فرمائے گا۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کے لیے آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم غریب ہیں یہ مالدار ہیں، بلکہ آپ کو یہ دیکھنا ہے، اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مصطفیٰ کریم کی زندگی آپ کے لیے آئیڈیل ہے، آپ کے لیے نمونہ ہے، آپ کے لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی مقدس ذات ہے کہ کوئی بھی میرے آقا کی پیروی کرنا چاہے، کوئی بھی غلامی اختیار کرنا چاہے تو کسی کی کوئی ذلت نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے مولانا میں تو مالدار ہوں، ان مصطفیٰ کریم کی شان میں ان کی اگر پیروی کروں تو کیسی پیروی کر لوں؟ تو سنو، تمہاری مالدار کیسی مالداری ہے؟ کیا مصطفیٰ کریم کے دربار سے زیادہ تمہاری مالداری ہے؟ جبکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب ہم نے آپ کو ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ محبوب پاک کی شان یہ ہے ما آتاکم الرسول، رسول جو تمہیں عطا فرمائے، دنیا کی چیز عطا فرمائے، آخرت کی چیز عطا فرمائے، مال عطا فرمائے، دین عطا فرمائے، احکام خدا بندی عطا فرمائے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، بغیر چونچرا اس کو لے لو، اس لیے کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی طرف سے نہیں دے رہے ہیں، وہی دے رہے ہیں جو خدا عطا فرما رہا ہے۔ جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو بانٹ رہے ہیں تو مصطفیٰ کریم بانٹ کیا رہے ہیں؟ واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں تمہیں بانٹتا ہوں۔ یہ جو لوگ بد عقیدہ کہتے ہیں کیوں نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے فریادیں کرتے ہو، کیوں اولیاء کرام کی شان میں ایسے قصیدے پڑھتے ہو، ان سے اپنی لوگو لگاتے ہو، ایسے بد عقیدوں کو آپ کو ان کے قانون کی باتوں پر کان نہیں دھرنا ہے۔ اگر جواب چاہیے ان علماء کرام کی بارگاہ میں آئیے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم غیر اللہ سے کیوں ان کو وسیلہ طلب کرتے ہیں، اولیاء کرام کو وسیلہ کیوں بناتے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ اللہ نے ہمیں فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کریم کی ذات کیا خدا ہے؟ آپ کہیں گے خدا نہیں ہے، مگر خدا فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگو اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو محبوب تمہاری بارگاہ میں آئے، کہاں آئے؟
مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ غیر خدا کی بارگاہ میں جانا شرک، تو پھر 5ویں پارے کی اس آیت کریمہ کا کیا کروں گے جس میں اللہ نے فرما دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگوں اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ. کہاں لے جاؤں گے اس حکم کو؟ اس لیے اپنی بد عقیدگی سے باز آؤ اور امام احمد رضا کی غلامی کو اختیار کرو. اگر اس غلامی کو اختیار کر لیا تو پھر دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے. اس لیے کہ امام نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ امام نے یہی پیغام دیا ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، گیس میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. پکارو لبیک یا رسول اللہ، ہاتھوں کو بلند کرو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ہاں اس کا مطلب بھی سمجھ لو، اس کا مطلب بھی سمجھ لو. لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب جو ہوتا ہے حضور ہماری جانیں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہے، ہمارا مال بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہے، ہماری اولاد بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہے، ہماری اولاد، ہماری بچیاں، ہماری بیویاں، سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان ہے. جب آپ کے حکم کی بات آئے گی، آپ کے ناموس کی بات آئے گی تو پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے فلاں صاحب ہمارے رشتہ دار ہیں، فلاں چودھری صاحب ہمارے پڑوسی ہے، فلاں صاحب ہمارے چوکیدار ہے یا ہمارے گھر کے مالک ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے بلکہ یہ دیکھنا ہے مصطفیٰ کریم کی شان میں اگر کوئی نازیبا کلمات استعمال کرتا ہے تو بریلی کے تاجدار نے پوری زندگی درس دیا ہے. جاتے جاتے بھی کہا ہے کہ اگر کسی کے دل میں رائی کے برابر بھی بدعقیدگی دیکھو، مصطفیٰ کریم کی شان میں تنقیص دیکھو، اب اس کا جبہ کیسا بھی ہو تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، امامہ کیسا بھی ہو تمہیں اس کا امامہ نہیں دیکھنا ہے، کتنی بڑی بڑی دستاریں پہن کر گھوم رہے ہیں یہ نہیں دیکھنا ہے، اپنے سجدے کر کر کے پیشانی کو کالا کر لیا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے، یہ بڑا متقی ہے. اگر ذرہ برابر مصطفیٰ کریم کی شان میں توہین کرتا ہے، مصطفیٰ کریم کی شان میں نازیبہ کلمات استعمال کرتا ہے، حتیٰ کہ یوں عرض کروں گا اگر مصطفیٰ کریم کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا بھی ہے تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ میں آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں اس کو ایسے نکال کر اپنے دل سے پھینکو جیسے دودھ سے مکھی نکال کر پھینکتے ہو، دودھ سے مکھی نکال کر پھینکتے ہو. ایسے لوگوں کی ذرہ برابر محبتیں دلوں میں نہیں آنی چاہیے، ایسے لوگوں کی صحبتیں ذرہ برابر آپ کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. آپ کہیں گے مولانا دور بڑا پرفتن ہے، حالات کچھ ایسے ہیں، تعداد ہماری تھوڑی ہے. تو میں عرض کرنا چاہوں گا کل بھی دور میرے مصطفیٰ کا تھا، آج بھی دور میرے مصطفیٰ کا ہے، صبح قیامت تک مصطفیٰ کی حکومت رہے گی. اس لیے کہ بریلی کے تاجدار نے ہمیں ذہن دے دیا ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے. جب سب کچھ مصطفیٰ کے لیے ہے تو ہماری غلامی بھی مصطفیٰ کے لیے ہونی چاہیے. یہ دنیا داروں کے چکر میں مت پڑو اور نہ ڈرنے کی ضرورت ہے. سید صاحب نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جیسے آپ جیسے بزرگ ہمارے پاس رہیں گے اور اللہ کے محبوب پاک صاحب اللہ کی حدیث ہماری نگاہوں کے سامنے ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے مقدس بندوں کی شان کیا ہوتی ہے اور مصطفیٰ کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کا رویہ کیا ہوتا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تعدادوں کو مت دیکھنا، کوانٹٹی کو مت دیکھنا، بڑے عہدیدار سرمایہ دار اور حکمرانوں کو مت دیکھنا. میرے غلامی کو اپنے اوپر لازم کر لو، میرے نقش قدم پر چلتے رہو، اس لیے کہ یہی جنت کا راستہ ہے. اور جب میری غلامی کو اختیار کر کے جب تم چلتے رہو گے چلتے رہو گے چلتے رہو گے تو پھر بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، صبح قیامت تک ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. لوگ مخالفتیں کرنے والے مخالفت کریں گے، لو متلائم کرنے والے ملامتیں کرتے رہیں گے، برائیاں کرنے والے برائیاں کرتے رہیں گے. زبانوں کو بند کرنے کی کوشش کی جائے گی، آپ کو قید و بندش میں ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، مگر
मुस्तफा करیم فرماتے ہیں لا تزالو طائفۃ من امتی، ایک گروہ حق پر ہمیشہ قائم رہے گا، صبح قیامت آ جائے گی میری امت کا ایک گروہ حق پر ہمیشہ قائم رہے گا، لا یضرهم من خالفہم، زمانہ مخالفت کرے گا مگر اس کو کسی بات کا خوف نہیں ہوگا، اس کو کسی بات کا خوف نہیں ہوگا، اگر خوف کسی بات کا ہوگا تو اس بات کا ہوگا کہ مصطفیٰ کریم کی پیروی نہ چھوٹ جائے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ رب العزت کے احکامات کی یہ پابندی ہم سے چھوٹ جائے، اس بات کا خوف ہوگا، زمانے والوں کا خوف اس کو نہیں ہوگا۔ اور آپ کی شان بھی یہی ہونی چاہیے، اگر آپ کے سینوں کے اندر کسی کا ڈر ہو تو کسی اور کا نہیں، پروردگار عالم کا ڈر ہو۔ آپ کے سینوں کے اندر اگر کسی کی محبت ہو تو دنیا داروں کی نہیں، مدینے کے تاجدار کی محبت ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب تک تمہارے سینوں کے اندر میری محبت اس طرح نہیں ہو جائے گی کہ زمانہ ایک طرف ہو، میرے مصطفیٰ کی محبت ایک طرف ہو، تو تمہارا ایمان بھی کامل نہیں ہوگا۔ متفق علیہ حدیث، یعنی امام بخاری نے بھی اس کو لیا ہے، امام مسلم نے بھی لیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اور غالباً حضرت انس اس حدیث پاک کے راوی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میری طرف توجہ فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیکھا کہ فیس بک پر اس کے فالوور زیادہ ہے، انسٹاگرام پر فالوور اس کے زیادہ ہے، اور دنیا یہ واٹس ایپ پر اس کے فالوور زیادہ ہے، اور یوٹیوب پر اس کے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، تو پھر اپنی دیوانگی اسی پر ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کو فالوور کہلاتے ہیں، اور پھر اس کی ادائیں بھی اپناتے ہیں، کبھی بال اس کی طرح کٹا رہے ہیں، کبھی لباس اس کی طرح پہن رہے ہیں، کبھی ادائیں اس کی طرح ہو رہی ہے۔ یاد رکھو تم دنیا داروں کے غلام نہیں ہو، مدینے کے تاجدار کے غلام ہو۔ مصطفیٰ کریم کی غلامی کو اپناؤ۔ مصطفیٰ کریم کی غلامی کیسی ہوتی ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا کو تو دیکھو، تو پھر زمانہ آپ کو یہ نہیں کہے گا یہ دنیا دار ہے، بلکہ یہ کہے گا مدینے تاجدار کا وفادار ہے۔ اور وفاداروں کے لیے کیا پیغام ہے سنیں، حضرت انس بن مالک حدیث پاک کے راوی آپ فرماتے ہیں عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ ومن صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئہ ومن صلی علیہ مئہ كتب اللہ له بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار واسکنہ اللہ یوم القیامۃ مع الشہداء۔ سنو، وفاداری اور محبتوں کا انعام کیا ہوا کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ حضور کی محبتوں کا چراغ دلوں میں جلاؤ، حضور کی محبت اپنے سینوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دو۔ اور میرے آقا نے بھی یہی فرمایا ہے ادبوا اولادکم ثلاثۃ، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ۔ کیا کیا سکھانا ہے؟ نمبر ایک پر کیا سکھانا ہے؟ حب نبیکم، پہلے سب سے پہلے اگر کسی چیز کو سکھانا ہے تو موبائل دیکھ کر کارٹونوں کی محبتیں نہیں ڈالنی ہے، دوسرے لوگوں کی محبتیں نہیں ڈالنی ہے، بچوں کی گھٹی کے اندر تمہیں دوسرے یوٹیوبر کی محبتیں نہیں ڈالنی ہے کہ بچہ اگر دودھ پیے تو موبائل مانگے، اگر سونا چاہے تو موبائل مانگے، اگر کھانا چاہے تو موبائل مانگے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ یہی چیز ہے کہ ہم نے بچوں کے دلوں کے اندر مصطفیٰ کریم کی محبتوں کو نہ ڈال کر ان موبائل والوں کی محبتوں کو ڈالا ہے، ان یوٹیوبروں کی محبتوں کو ڈالا ہے۔ تو بچہ کھاتا ہے تو موبائل مانگتا ہے، سوتا ہے تو موبائل مانگتا ہے، اٹھنے کے بعد میں سب سے پہلے مطالبہ کرتا ہے تو موبائل مانگتا ہے۔ اور سید صاحب عرض کروں، قوم کا حال یہ ہو گیا ہے، چھوٹا بچہ ہے، بولنا نہیں آ رہا ہے مگر خود لوگ کھولتا ہے، یوٹیوب پر جاتا ہے، اپنے مطلب کی چیز نکالتا ہے، دیکھنے لگ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی؟ آپ کہیں گے دنیا داروں نے دے دی ہے، نہیں نہیں، یہ آپ کے گھر کی پرورش ہے۔ بچے کی پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے، باپ کا آنچل ہوا کرتا ہے، باپ کی پرورش ہوا کرتی ہے۔ بچوں کے اندر یہ ایسی چیزیں جو دلوں کے اندر بڑھ رہی ہے، یہ کہاں سے ہم نے سکھائی؟ جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ۔ آقا کیا سکھائے؟ حب نبیکم، اپنے محبوب کا پیار سکھاؤ، حب آل نبیکم، اپنے نبی کے شہزادوں کا پیار سکھاؤ، اپنے نبی کے شہزادوں کا پیار سکھاؤ۔ اور جاتے جاتے میرے مصطفیٰ کریم نے خطبہ بھی دیا تھا، انا تارکم فیکم الثقلین، میں جاتے جاتے دو بھاری بھرکم چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ایک ہے اہل بیت اطہار کی محبت، دوسرا ہے قرآن پاک، دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ اب جو لوگ ایک ہاتھ میں اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں اور مولائے کائنات کی محبت کا دھم بھرتے ہیں، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ کی شان میں نازیبہ کلمات
استعمال کرتے ہیں، کئی صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، کبھی عمر فاروق اعظم کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، اور کہیں حضرت مولا کائنات کو پہلا خلیفہ ماننے کے لیے وہ زور لگاتے ہیں۔ ارے تم نے مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک کا ایک ٹکڑا پڑھ لیا کہ انا تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے اہل بیت اطہار کی محبت، دوسرا ہے قرآن پاک۔ آپ کہوں گے صحابہ کی محبت کہاں ہے؟ تو قرآن پاک پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاؤ؟ نہیں نہیں، قرآن پاک کھولو، اس کے اندر تعلیم کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہوا، صحابہ اللہ سے راضی ہوئے۔ صحابہ کی شان کیا ہے؟ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی سے اللہ کریم راضی ہوا، جنت کا وعدہ ارشاد فرما دیا۔ اب کوئی کہے کہ ہم تو اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں اور قرآن پاک کے ماننے والے ہیں، اگر قرآن پاک کو مانتے ہو اور ماننے کا مطلب یہ سمجھتے ہو کہ ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاؤ، تو یہ قرآن پاک کو ماننا نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی تعلیم کیا ہے؟ قرآن پاک ہمیں ذہن دے رہا ہے ہر صحابی نبی، بلند آواز سے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اور اگر ایسے گستاخ مل جائے جو حضرت امیر معاویہ کی شان نازیبا کلمات استعمال کرتے ہو، تو پھر سمجھ لینا وہ اہل بیت اطہار کا وفادار نہیں ہے، ان کا بھی غدار ہے، اس لیے کہ ان کی تعلیم بھی وہی تعلیم تھی جو مصطفیٰ کریم کی تعلیم تھی، مصطفیٰ کریم کی تعلیم وہی تھی جو خدا کی تعلیم تھی۔ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی نبی، اس آیت پاک کا ترجمہ بڑے اچھے الفاظ میں کر رہا ہوں، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کریم نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرما لیا، ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ذہن دیا ہے، کیا ذہن دیا ہے؟ کہ دونوں کی محبتوں کو لے کر چلو، ایک ہاتھ میں اگر اہل بیت اطہار کی محبت ہو تو دوسرے ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہونا چاہیے، اور صحابہ کرام کے دامن کو لے کر چلو گے تو پھر دنیا دار کیسا بھی ہو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ پھر کے گفتگو اور طرف چلی گئی ہے، میں عرض کر رہا تھا جب اللہ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مصطفیٰ کریم کی زندگی آپ کے لیے آئیڈیل ہے، تو آپ کو مصطفیٰ کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا، چاہے موت کا معاملہ ہو، چاہے شادی کا معاملہ ہو، تعلیمات مصطفیٰ سے ذرہ برابر ہیر پھیر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر سچی غلامی چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، اگر عشق میں آرام سے سونا چاہتے ہو تو پھر دنیا کے اندر مصطفیٰ کریم کی پیروی کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، جس نے نکاح کر لیا اللہ نے اس کا آدھا ایمان محفوظ کر لیا۔ اب نکاح ایک پاکیزہ چیز ہے، نکاح مصطفیٰ کریم کا اچھا طریقہ ہے، اچھی سنت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سنت کو قرار کیوں دیا؟ تاکہ لوگوں کی نگاہیں محفوظ ہو جائے، لوگ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، لوگوں کو گناہوں کی طرف جانے کا کوئی راستہ نہ ملے، اس لیے کہ اس کی صراحت ایک حدیث پاک کے اندر مجھے ملتی ہے، ایک حدیث پاک کے اندر ملتی ہے، اور وہ حدیث پاک متفق علیہ حدیث پاک ہے، یعنی امام بخاری نے بھی اس کو لیا ہے اور امام مسلم نے بھی اس کو لیا ہے۔ گفتگو کے آخری اختتام پر آ رہا ہوں، اب سنیں حدیث پاک کیا ہے۔ صحابہ کرام جلوہ فرما ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم۔ صحابہ کرام سے میرے آقا فرما رہے ہیں، اے جوانو اگر نکاح کی استطاعت ہے تو نکاح کر لو، نکاح کی اگر طاقت رکھتے ہو مالی طور پر جانی طور پر تو پھر نکاح کر لو، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح نہ کرنے کا نقصان آگے بتا دیا ہے۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، کیوں آقا نکاح کرے؟ فانه اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ جو بندہ نکاح کر لیتا ہے پھر نگاہیں ادھر ادھر نہیں مارا کرتا ہے، اجنبی عورتوں کو نہیں دیکھا کرتا ہے، غیر محرموں کو نہیں دیکھا کرتا ہے، اس کی نگاہیں جھک جاتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور مصطفیٰ کریم نے یہی پیغام دیا ہے، امہات المؤمنین کے بارے میں قرآن میں یہی آیت نازل ہوئی ہے، اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اب یہ حکم صرف فقط عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، جوان بھائیوں کے لیے بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عورتیں گرمی کے اندر بھی برقع پہن کر نکلے، اپنے آپ کو پردے کے اندر ڈھال کے نکلے اور آپ بڑی شان سے اس کا نظارہ کریں، نہیں نہیں، جہاں پر عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا
है, वहीं पर आपको भी अपनी निगाहें झुकाने का हुक्म दिया गया है। और सुने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकाह के ताल्लुक से क्या इरशाद फरमाते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक के रावी है हजरत अबू हुरैरा, और हदीस पाक बुखारी में भी मौजूद है, मुस्लिम में भी मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दिया कि निकाह किस लिए किया जाता है। निकाह ऐसे नहीं किया जाता है कि अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लिया जाए या एक खूबसूरत बच्ची को अपने घर में बिठा कर रख लिया जाए। निकाह किस लिए किया जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सुनो सुनो, निकाह करने का जो तरीका है, निकाह करने की जो वजह है वो सुन लो। मुस्तफा करीम क्या इरशाद फरमाते हैं, तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिजमालिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन वलिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, और इससे निकाह 4 वजह से किया जाता है। कितने वजह से, कितनी वजह से औरों से निकाह किया जाता है? 4 वजूहात की बुनियाद पर। कौन कौन सी वजह है, कौन कौन सी बातें हैं? लिमालिहा, औरत की मालदारी देखकर उससे निकाह किया। देखा जाता है बड़े मालदार की बेटी है तो जहेज भी ज्यादा है, हो सकता है गाड़ी भी मिल जाए, हो सकता है प्लॉट भी मिल जाए, ये सारी ख्वाहिशात होती हैं। लिमालिहा वली हसबिहा, उसका हसब नसब देखा जाता है, पठान घराने की है, सैयद घराने की है, मुगल घराने की है, कौन से घराने की है, घराना देखा जाता है। हर कोई घराना देखेगा तो फिर मुस्तफा करीम की वो बच्चियां कहाँ जाएगी जो छोटे घराने की है। इसलिए सुने सुने मुस्तफा करीम क्या तालीम फरमा रहे हैं। तीसरी वजह मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वली जमालिहा, औरत से निकाह उसकी खूबसूरती की वजह से किया जाता है कि औरत हसीन और जमील होती है, इसलिए निकाह किया जाता है। अब सारे लोग हसीनाओं को ढूंढने लगे, सारे लोग खूबसूरत औरतों के चक्कर में पड़ जाएं, तो फिर उन बच्चियों को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया है जिनका रंग सांवला है, उन बच्चियों को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया है जिनका रंग थोड़ा काले की तरफ माइल है। ऐसी बच्चियों से निकाह कौन करेगा। इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चौथी वजह इरशाद फरमाई, वली दीनिहा, न हसब देखा जाता है, न मालदारी देखी जाती है, न नसब देखा जाता है, न हुस्न और जमाल देखा जाता है, ये देखा जाता है कि मेरी शहजादी खातून जन्नत की रविश पर है या नहीं। ज़ैनब पाक ने जो करबला के अंदर किरदार अदा फरमाया है उस किरदार को फॉलो करती है या नहीं करती है। शेरबानों ने इतने सारे लश्करियों के सामने भी अपने चेहरे से हिजाब को ना उठने दिया। ऐसी पासदारी की जाती है या नहीं की जाती है। वली दीनिहा, दीन देखा जाता है, और दीन देखकर जब निकाह करता है तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि उसको मालदारी भी अता कर दी जाती है, उसके हुस्न और जमाल भी अता कर दिया जाता है, उसकी इज्जतों को बढ़ा दिया जाता है। और जो 3 चीजें पहले देखता है, बाद की चीज दीनदारी को छोड़ देता है, अल्लाह उसको गरीब कर देता है, अल्लाह उसको रुसवा कर देता है। अब उसकी मालदारी, उसका हसब नसब काम नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर मुस्तफा करीम के सच्चे पक्के गुलाम हो और इसी गुलामी पर रहना चाहते हो और इसी गुलामी के साथ जाना चाहते हो तो फिर याद रखो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर अमल करना होगा। अगर अपने घर के बच्चों का रिश्ता करना है तो ये नहीं देखना है औरत बच्ची कौन से कॉलेज के अंदर पढ़ी हुई है, कौन सी यूनिवर्सिटीज के अंदर डिग्री हासिल की हुई है, डॉक्टर है या नहीं है, LLB की हुई है या नहीं की हुई है, ये सारी बातें नहीं देखनी है। ये देखना है उसके पास में हजरत खातून जन्नत का पर्दा है या नहीं है, ज़ैनब पाक का किरदार है या नहीं है। अगर नबी पाक की शहजादियों की वफादार उसके अंदर है तो फिर आपको दूसरी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर अमल करोगे, दुनिया के अंदर भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत के अंदर भी कामयाबी मिलेगी। इसलिए अल्लाह ने फरमा दिया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी पाक की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतर आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। और बरेली के ताजदार के शहजादे सैयदी सरकार ताज शरीयत जाते जाते पैगाम देते गए, और मैं भी अपनी आखिरी गुफ्तगू इसी पर खत्म करता हूँ। सरकार आला हजरत सैयदी सरकार ताज शरिया फरमाते हैं, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। इसलिए कि अगर कोई और इधर उधर जाओगे तो न जाने कहां जाकर गिरूंगी। इसलिए आला हजरत की तालीमात पर अमल करो और मसल के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसल के आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीन नबी के लिए। और याद रखें, जो सबको भेल घोल मेल करने की बात करता है ना, ये भी सही, वो भी सही, वो भी सही, ये भी सही, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ताज शरीयत फरमाते हैं कि सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन लियो,
सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। वफादार बनकर हो, ये ना देखो कि उसको नहीं मानेंगे तो इन्होंने छोड़ दिया तो फिर कहाँ जाएंगे। नहीं, यक दरगीर बहुतम गीर, एक दर पकड़ लो, मजबूती से पकड़ लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर अमल करो। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर, सरकार ताज शरीयत के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत के अंदर भी कामयाबी मिलेगी। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, मेरे बोलने में आपके सुनने में खामी गलती कोताही हुई, अल्लाह करीम अपने फजल करम से रहम करम से माफ़ फरमाए, हम तमाम को उस पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।